عید الاضحیٰ کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے۔ عید الاضحیٰ جس کو عید القربان بھی کہتے ہیں مشہور ہے، اور یہ اس پورے مہینے کو ذوالحج کا مہینہ کہتے ہیں۔ یعنی حج، قربانی اور عید ایک دوسرے سے متعلقہ چیزیں ہیں، اس لیے کہ ذوالحج کے مہینے میں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، اور حج کی طرح سے 3 دن ایسے 3 دن میں حج ادا کرتے ہیں۔ لوگ پہلے سے جاتے ہیں، پھر مدینہ المنورہ بھی تشریف لے جاتے ہیں، اور مکہ المکرمہ کے اندر پہلے سے ٹھہرتے ہیں، پھر حج سے فارغ ہو کے مناسک حج سے فارغ ہو کے پھر ادھر ٹھہرتے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں وہی ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی کی کوشش ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ہم جنت کے قریب ہو جائیں، ہم اللہ کی رحمت کے قریب ہو جائیں، ہم جہنم سے دور ہو جائیں، ہم شیطان اور شیطان کے ساتھیوں سے دور ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو مختلف مواقع ہمیں دیے، کبھی عید الفطر کی شکل میں، رمضان کی شکل میں، عید الاضحیٰ کی شکل میں، ذوالحج کی شکل میں، اور اس رجب کی شکل میں، اور یہ ربیع الاول کی شکل میں، یہ مختلف شکلوں میں لوگ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب جاتے ہیں۔ اس سے عید الفطر ہم ایک بہت بڑی خوشی جو قرآن اللہ نے ہمیں عطا کی، اس کی خوشی میں ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں قرآن عطا کی، اس کی خوشی میں 1 مہینے کے روزے، اس کی خوشی میں لیلۃ القدر، یہ سب کچھ ہے۔ اور اس کے بعد عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ ہم جو مناتے ہیں تو یہ صرف ایک جانور کے گلے کے اوپر چھری نہیں پھرتے۔ کوئی اگر اس فلسفے کو سمجھے تو عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنے بکرے کے گلے کے اوپر چھری پھیرتے ہیں، یا کوئی دمبے کی گلے کے اوپر چھری پھیرتے ہیں، یا کوئی گائے یا کوئی اور نہر کرتے ہیں، بلکہ اس میں بہت ایک عظیم فلسفہ وہ فلسفہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے بھیجا، اور یہ پورا جو حج ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو اس ادا اور انہوں نے جو مناسک ادا کیا اور جو کچھ انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئے۔ وہ سعی بین صفا اور مروہ، جو ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹے شیخوار بچے کے پیاس کی وجہ سے اللہ نے بھی زمزم کا چشم جاری کیا، تو یہ سعی بین صفا اور مروہ اس کے سبیات ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کے لیے بیتاب ہے، پریشان ہے کہ بیٹا پیاسا ہے، اور صفا اور مروہ کے درمیان میں موجود ہے اور پاؤں رگڑ رہے ہیں، اور والدہ کبھی صفا کی چوڑی کے اوپر چڑھتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ قافلہ کو پانی مانگے، کبھی مروہ کی طرف دوڑتی ہے اور پھر صفا کی طرف پھر مروہ، اور مروہ سے واپس آ کے 7 بار جب سب چکر لگائے کوئی قافلہ نظر نہیں آتے تو واپس اپنے بچے کے پاس آ جاتے ہیں، اور بچے کے پاؤں کے رگڑ سے اللہ نے زمزم کو چشمہ جاری کیا۔ کتنی بڑی بات، یعنی چھوٹے بچے کے پاؤں کے رگڑ سے زمزم کا چشمہ، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ اس پانی کو جمع کرنے کے لیے زمزم کا زمزم مانا قف رک جائے، اور پانی کو روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی سمندر کی شکل میں اور دریا کی شکل میں پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ اور ابھی بھی دیکھو ایک معمولی چشمے سے جو پانی اللہ نے جاری کیا ابھی بھی تقریباً ہر گھر میں ابھی زمزم کے پانی پہنچ جاتا ہے۔ جو لوگ حرمین میں ہے، سعودی عرب میں ہے، آس پاس کے علاقوں میں رہتے ہیں، اس کی گھروں میں تو ہے ہی، مدینہ المنورہ تک پانی کے پائپ بچھائے سعودی حکومت نے، لیکن ادھر بھی دیکھو جو حاجی آتے ہیں تو سب سے بہترین طرف کیا ساتھ آتے ہیں؟ ابھی زمزم۔ حاجی سب فون کرتے کیا چلاؤ، لوگ کہتے ہیں جی کھجور لاؤ، ابھی زمزم لاؤ، اور ہر گھر میں تقریباً ابھی زمزم موجود ہے، اور اس پانی کے
کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم ماء، فرمایا کہ زمزم وہ پانی ہے کہ لما شرب له، جس مقصد کے لیے وہ زمزم پیتے اللہ اس کو پورا کرے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی ایک ادا ہے سر، اس کی بیوی حضرت حاجرہ طلحہ کی اس ادا کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو، پوری انسانیت کو اللہ نے زمزم عطا کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جو مینا کی طرف گئے، اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے، اور جگہ جگہ شیطان آتے ہیں، یہ کام نہ کرو، یہ ایک بیٹا آپ نے مانگا تھا اس کو بھی ذبح کر رہے ہیں، اور ابراہیم اس طرف کر پہنتے ہیں۔ اور حاجی بھی جب مزدلفے سے فارغ ہوتے ہیں، رات مزدلفے میں گزارتے ہیں، اور ادھر 10 ذو الحج کو عید کے دن جب وہ ادھر مینا کے میدان میں آ جاتے ہیں تو انہی شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، اس سے لعنت کے اظہار کرتے ہیں کہ تم لعنتی ہو اور علامتی شیطان ہے۔ اس طرح پورا حج جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو ہوا تھا۔ اور پھر یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن اللہ کو تعالیٰ نے فرماتے کو فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے بہت بڑا اس کو فدیہ عطا کیا، بڑا ذبح ہم نے اس کو فدیے کے طور پہ دے دیا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے لیے، دین کی غلبی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے مطالبے ہو، اسلام کے مطالبے انسان اس کو پورا کرے، اس کو پر عمل کرے، اس کو اپنائے، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ اب اسی ذو الحج کے اس مہینے میں 18 ذو الحج کو، بعض روایت کے مطابق 12 ذو الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہادت بھی۔ دیکھو یہ اسلام کی تاریخ پوری قربانی سے، قربانی ہے اس میں۔ دیکھو یکم محرم ابھی آگے آئیں گے انشاءاللہ، یکم محرم کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت فرمانا تھا، یکم محرم کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت، 10 محرم کو حسن و حسین کی یوم شہادت، یعنی مکمل اسلام جو ہے قربانیوں کی دین۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ 18 ذی الحج اس کی یوم شہادت ہے، اور بہت مظلومانہ شہادت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جس نے بڑی قربانی دی اسلام کی، یوں فرماتے ہیں کہ جب بھی اسلام کے لیے کبھی چیز کی ضرورت ہو پیچھے نہیں ہٹا۔ غزوہ تبوک کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کوئی ہے جو اللہ کے راستے میں مال دے، اس لیے کہ غزوہ تبوک کوئی آسان غزوہ نہیں تھا، رومیوں فوج کے مقابلے میں جانا تھا، بہت مشکل لڑائی تھی، رومیوں کا مقابلہ تھا، اور دوسری طرف سفر بھی بہت دور اور گرمی بھی، اور مسلمانوں کے پاس وسائل بھی دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر کہا کوئی ہے جو اللہ کے راستے میں مال پیش کرے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک بار پیش کیا، پھر پیش کیا، پھر 1000 اشرفیوں کو لایا اور بہت پنجہ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرفیوں کو ہاتھ کے بیلیے سے یقلدھا فی یدیہ، اپنے ہاتھ میں الٹتے پلٹتے دے، اور فرمایا کہ ما ضر عثمان بعد اليوم مرتين، ولكن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز، کوئی گناہ نقصان نہیں دے سکتی۔ عثمان غلطی رکھو کی، اور اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھڑے تھے اور خفت ہے کہ روم کا مقابلہ ہے، کیسے مقابلہ کریں؟ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اشرفی آ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے چمک گیا، خوشی سے خوش ہو گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پیش کیا، اور بھی کئی مواقع میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی قربانی پیش کی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کا مسئلہ تھا، دیکھو آپ کی چھوٹی سی مسجد ہے، اب اگر اس میں اضافے کی ضرورت ہو تو ظاہر ہے کوئی مہنگائی ہے، کون آس پاس کی زمین دے سکتے، کون خریدیں گے؟ جو خریدیں گے بڑا خوش نصیب ہوگا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی میں خریدتا ہوں، اور خرید کے مسجد نبوی کا حصہ بنا۔ آج مسجد نبوی کے اندر لوگ جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اس مسجد نبوی کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کے توسیع کی، اس کے توسیع میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اور اس طرح کسی موقع پہ کوئی بھی سخاوت ہو تو عمر اب عثمان غنی آگے بڑھے۔ بیر روما مدینے کے اندر جب مسلمان ادھر پہنچ گئے مدینے میں تو ادھر میٹھے پانی کا مسئلہ تھا، پانی بہت کم ہے،
عرب دنیا میں آج کل پانی بہت کم ہے، تو پانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان تھے کہ کیا کریں۔ تو ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی ہے جو بیر روما کو خریدے، کوئی ہے جو بیر روما کو خریدے، اس سے کہ وہ بیر روما ایک یہودی کا کنواں تھا، اور وہ ظالم آدمی جب مسلمان عورتیں اس کی کنویں پہ جاتی تھی تو وہ لوگوں کو تنگ کرتے تھے، خواتین کو تنگ کر کے، اور پریشان ہوتے تھے مسلمانوں سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کاش کوئی مل جائے اس بیر روما کو خریدے۔ عثمان غنی رضی آگے بڑھے، اس نے کہا میں خریدتا ہوں۔ یہودی نے کہا نہیں میں مکمل فروخت نہیں کرتا ہوں، چلو اس طرح کرتے کہ دین تقسیم کر دیں، آپ پیسے دو، کچھ دن آپ کو ہو جائے کچھ دن میرے ہو جائے۔ تو یہودی چونکہ اچھا آدمی بھی نہیں تھا، بد اخلاق آدمی تھے اور فروخت کرتے تھے۔ عثمان غنی نے فری اعلان کیا تو پھر اس دنوں میں لوگ آتے تھے کہ عثمان غنی کے دن تھے، پانی خریدتے تھے، وہ ادھر سے لے جاتے تھے، پیتے تھے۔ تو یہودی پریشان ہو گئے، یہودی نے کہا کہ پھر اس کو مکمل خریدو، پھر اسی کو عثمان غنی نے خرید دیا اور مکمل مسلمانوں کے حوالے کر بڑی قربانی دی۔ 18 ذی الحج کو پھر وہ شہید ہو گئے، اور کیسے بہت بے دردی کے ساتھ شہید ہو گئے۔ قرآن سامنے ہے، جمعے کا دن ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ادھر پہلے پارے میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ سورۃ بقرہ کی آیت ہے، اس آیت پہ پہنچ جاتے اور بلوائی گھر کے اندر داخل ہو جاتے، اس کو شہید کر دے، اور جب اس کو بروار کرتے اور اس کے خون کی جو چنٹیں اس قرآن کے اوپر لگ جاتی ہے، اسی آیات کے اوپر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اللہ ان کی طرف سے اللہ کے لیے کافی ہے۔ اور پھر ایک کو اللہ نے ذلیل کیا، جس نے عثمان غنی کو شہید کیا تھا اسے ایک کو ذلیل کیا۔ عثمان غنی کو دیکھو، اس کے علم دیکھو، بتباری دیکھو، خلیفہ وقت ہے، لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ حکم دیں ہم لڑتے ہیں بروائی کے خلاف، اس نے کہا نہیں میں نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مدینہ میں کسی مسلمان کے خون بہہ جائے، میں نہیں بہانا چاہتا۔ لوگوں نے کہا دیکھو یہ بلوائے قتل کرنا چاہتے ہیں، اس نے کہا جب مجھے ادھر قتل نہیں کیا تو میں کیسے اس کو قتل کروں؟ تو بہرحال جنہوں نے اس کو شہید کیا تھا وہ ایک اللہ نے اسے ذلیل کیا، ایسے ذلیل ہو گئی دنیا میں، اس کا اندازہ ہوا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ کی طواف کر رہا تھا، کہتے ہیں کہ طواف کے دوران ایک آدمی تھا، اس کا ایک ہاتھ مفلوج تھا، شل تھا، کہتے وہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے معاف کرے، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گے، پھر کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کرے، اور پھر خود کہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ حسن بصری فرماتے کہ میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا اللہ کی بندی یہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، تو میں تو دعا کر رہا ہے، اللہ کیسے قبول نہیں کریں گے، اللہ کیسے معاف نہیں کریں گے؟ کہتے وہ روئے، اس نے کہا کہ میں وہ بدبخت آدمی ہوں، جب عثمان غنی وہ شہید ہو گئے تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو مظلوم پیش کر کے اس کے ساتھی میں اپنے آپ کو شمار کر کے میں ان کے گھر میں داخل ہو گیا، میں گیا کہ میں ان کی تعزیت کے لیے گیا، اور جب عثمان غنی ہو کے چہرے سے کہتے میں نے کفن ہٹایا اس معنی سے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، کہتے میں نے ایک تھپڑ مارا اس کو اور میں نکل آیا، کہتے جب سے میں نے تھپڑ مارا ہے تو اس کے بعد سے میرے ہاتھ مفلوج ہے، اور کہتے تھے کہ میں نے ایسے ظلم کیا کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، ایسے ظلم۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے دین کو مکمل کیا۔ اس دین اسلام کی اس تکمیل میں بہت سارے لوگ قربانی ہے، ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی میراث میں ہمیں تک پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک کے دین کے لیے شہید ہو گئے، سر سے خون بہہ رہا ہے اور نعلین مبارک خون سے بھر جاتے ہیں، کوئی معمولی مارکے نہیں، اور خود میں خود موجود ہے، بدر میں خود موجود ہے، احزاب میں خود موجود ہے، اور تقریباً 26 27 28 29 غزوات ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے، اور جو سرائے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے، اس لیے نہیں گئے
کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے پھر پیچھے کوئی نہیں رہتا تھا. ہر آدمی کی خواہش تھی کہ ہم بھی نکل جائیں. تو وہ تو اس سے بہت زیادہ ہے، وہ تو بہت زیادہ ہے. یعنی وہ تقریباً کوئی 57-58 سرائے و غزوات سب ملا کے ہیں. یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے غلبے کے لیے، دین کی اقامت کے لیے، دین قائم ہونے کے لیے. اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا ہے، حجۃ الوداع، ابھی حاجی ہو کیا گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے موقع پہ جو خطبہ دیا، اس خطبے میں وہ خطبہ ایک انسانی حقوق کے چارٹر ہے، امن کے لیے، تحفظ کے لیے، انسانیت کے خون کو محفوظ کرنے کے لیے ایک قسم روڈ میپ ہے جو اللہ کے نبی نے پیش کیا. لیکن آج دنیا اس سے محروم ہے، دنیا اس سے بے خبر ہے، دنیا کو پتہ نہیں. یعنی آج اگر کوئی چاہتے کہ امن ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا ہے عرفات کے میدان میں اور ادھر مزدلفہ میں، مینا میں، جو تقاریر کا آخری خطبہ ہے جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قرآنی آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین مکمل کیا، واتممت علیکم نعمتی، میں نے نعمتیں پوری کی آپ کے اوپر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹی کے اوپر قصوہ نام سے اونٹ تھی، اس کے اوپر سوار تھے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے انسان، اسمعوا قولی، میری باتیں سنو. اور فرمایا کہ شاید آج کے بعد یہ جگہ میں ملاقات ہو. اور اس خطبے کی جو اسی آیات کے نزول کے بعد اور اس تقریر کے بعد 80-81 دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پایا ہے. 80-81 دن. لیکن وہ خطبہ جو مینا کے میدان میں اور عرفات کے میدان میں، مزدلفے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطابات کیے، جو تقاریر کیے، جو گفتگو کی ہے، اس میں دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ بنو، لا ترجعن بعد کفارا، کافر نہ بنو، یضرب بعضکم رقاب بعض، ایک دوسرے گردن مارتے ہیں. دیکھو آپ معمولی کے لوگ مارتے ہیں کہ نہیں؟ موبائل کے لیے، معمولی موبائل، آپ اس اے ٹی ایم سے 1000-2000 روپے نکالتے ہیں، وہ ایک آدمی کے اوپر پستول نکالتا ہے، کو مارتا ہے، بھائی کو قتل کرتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ اب اس قربانی کے موقع پہ 4 بھائیوں کے گوشت کے اوپر جھگڑا ہوا ہے، اور اس میں ایک بھائی کو قتل کیا اور 3 بھائی زخمی. کیا گوشت کے سے قربانی کی گوشت کے لیے، زمینوں کے لیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد سود حرام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاہلیت کے تمام سود ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت پہ کوئی اگر قتل کیا وہ معاف ہے، آج کے بعد کوئی قتل نہ کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں قرآن اور حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے اوپر اگر آپ عمل کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لیکن آج ہم قرآن سے پیچھے ہٹے، ہم دین سے پیچھے ہٹے، ہم سکون پیسوں میں تلاش کرتے، منی کس طریقے سے حلال ہو کے حرام میں پیسہ آ جائے. لوگ اذان ہو جاتے ہیں اور آرام سے دکانیں کھلی ہوتے ہیں، ریڑے والے ریڑے کے اوپر کھڑے ہوتے، سمجھتے کہ یہ میرا رازق ہے، رازق اللہ ہے. تم اس دکان کو جب مؤذن کہتے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. جب مؤذن کہتا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کے لیے آ جاؤ، کامیابی کے لیے آ جاؤ، تم اس دکان کو تالا لگاؤ. آپ دیکھیں اللہ آپ کو ایسے دیں گے، اللہ سے نوازیں گے تو آپ یاد رکھیں گے. لیکن ہم اس فتنوں کے، دیکھو روز بروز فتنے. ابھی کراچی کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ جو مدر ملک بینک جو کھولا ہے، یعنی عورتیں جا کے ادھر دودھ جو ہے وہ اپنی شادیوں سے دودھ نکالے گی اور اس کے لیے باقاعدہ بینک بنا لیا. کتنی بے حیائی کی بات ہے کہ عورتیں جا کے دودھ. پھر دوسری ہے کہ یہ رضاعت کا جو مسئلہ ہے وہ کدھر کیا؟ رضاعت کوئی پتہ نہیں کس نے کس عورت کی دودھ پیے. تو وہ کہ سارے لوگ بہن بھائی ہو بھائی، اس میں جو نکاح کے مسائل ہیں، دیگر مسائل ہیں، یہ تو پورے دین کا ایک قسم خلیت بگاڑ رہے ہیں. ہم دین سے دور جا رہے ہیں، اسلام سے دور جا رہے ہیں. اسی وجہ سے مختلف قسم کے جو مسائل ہیں، یہ جو فتنے ہیں، یہ سب کی سب اس وجہ سے. ان سب کا حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ کتاب، یہ مظلوم کتاب ہے. واللہ اس کے قریب آ جائیں، آپ گھر میں آرام سے بیٹھ آپ مزے کریں گے، سکون سے کھائیں گے پئیں گے. رزق کا ذمہ اللہ نے لیا، جس چیز کا ذمہ اللہ نے لیا وہ ہم نے سے بھی لیا.
اور جس چیز کا ذمہ اللہ نے ہمارے حوالے کیا کہ تم عبادت کرو، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا، میں اسے رزق نہیں مانگتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائے، وما من دابۃ فی الارض الا اللہ کھلاتے، کھلانے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن کوئی اللہ کی ذات کو اعتماد کرے، توکل کرے، حلال ذرائع کو اپنانا، حلال طریقوں سے کمانا، یہ منع نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ کوئی جا کے مسجد کونے میں بیٹھے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی حلال اور حرام کی تمیز دے ہو، جس طرح وہ جیب میں آ جائے، جس طرح بچوں کے لیے لائے، جس طرح بینک بیلنس بڑھ جائے، جس طرح گاڑی آ جائے، بہترین محلات بن جائے، یہ اگر کسی کے تصور ہے وہ اسی تصور میں مر جائیں گے، لیکن کبھی اس کی بھوک ختم نہیں ہوتے، اس کی پیاس ختم نہیں ہوتے، دنیا کی حوث اور حرص اس کی ختم نہیں ہوتے۔ اس سے اللہ کی ذات کے اوپر انسان اعتماد کرے، توکل کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ، یہ وہ بابرکت ایام جو ہمیں نصیب کیا، ایام تشریق، جو ہم نے تکبیرات پڑھے، اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، اللہ کے لیے بہت حمد ہے۔ اب یہ جو 10 دنوں کی جو عبادت اللہ نے ذکر کی، یہ جو یوم النحر کے دن کی قربانیاں ہے، یہ جو حج ہے، یہ تمام کے تمام کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کے قریب جائے، اللہ کے دین کے قریب جائے، اسلام کے قریب جائے، مساجد کے قریب جائے، اچھے اور نیک لوگوں کے قریب جائے۔ اگر ہم ادھر ادھر دنیا کے پیچھے جائیں گے تو گم ہو جائیں گے، اسی کی چکر میں لگے رہیں گے، لیکن کبھی سکون انسان کو نہیں ملتا۔ اب دیکھیں ہر حکومت کے سے لوگ توقعات رکھتے ہی آئیں گے، یہ ہوگا یہ ہوگا، وہ اس سے زیادہ اسی حکومت نے کتنی وعدے کی، اسی وزیر اعلیٰ نے اسی بابرکت منہ سے اس نے کہا تھا کہ میری حکومت آ جائے تو 300 یونٹ فری۔ اب کدھر ہے وہ؟ کوئی یاد دلائے اس کو کہ 300 یونٹ آپ کدھر ہے، آپ جو فری دے